الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہیں, زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. نبی کہا جب بھی نیت تو ہو چکی, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ مسجد میں داخلے کی صورت میں واپس نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں کی تھی, افطار کا ٹائم آ گیا, افطار مسجد میں کر نہیں سکیں گے, ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد یعنی اول تو نیت کھانے پینے کے لیے نہ کرے بلکہ ثواب کے لیے کرے. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے ثواب کے لیے تو ثواب ملے گا. تو ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے دوبارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. ہاں اگر پہلے سے نیت کی ہوئی تھی, مسجد میں داخل ہوئے, دیر ہو گئی ہے, کچھ نہ کچھ عبادت بھی آدمی کر ہی لیتا ہے, تو اب اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ذکر و درود کریں اور پھر ہی آپ افطار کریں. اور ضروری تو ویسے بھی نہیں ہے, ایک بہتر طریقہ میں نے عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 45 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 18ویں شب 18 کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نے اپنی غلطی ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صدیق بھائی, آج ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ میں کچھ خاص چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے اور لوگوں کو انفارمیشن دیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے. روکے صدیق بھائی, اس جگہ آ گئی ہے. یہ ہمارے بالکل سامنے وہ جگہ ہے اور اس پلیس میں کیا خاص بات ہے اور اس میں کیا چیزیں ایسی ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ہی آنے کا مقصد کیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور پلیس ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے, وہاں پر بھی چلتے ہیں. مدنی مذاکرات
یہ آج ہم چلانا چاہ رہے ہیں، ایک خوبصورت سا پیکیج ہے، سوال بھی ہے اس میں، تو اس کا کیا ٹائم ہونا چاہیے؟ 10:11۔ انشاءاللہ الکریم۔ محمد عامر رضا اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہسپتال یا کلینک میں لیڈی ڈاکٹر یا نرس ہوتی ہیں جو کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرتی یا ڈرپ لگاتی ہیں، ایسی صورت میں مریض گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، میرے والدین اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ مرد کو مرد سے کام کروانا چاہیے، عورت کو عورت سے، بلا کسی شرعی مجبوری کے، جہاں شریعت اجازت دے اس طرح مریضوں کو عورت کو ہاتھ نہیں پکڑا دینا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کا ہاتھ نہ پکڑے۔ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے، تو مرد مرد کا ٹیسٹ کرے، عورت عورت کا ٹیسٹ کرے، لیکن آج کل عورتیں زیادہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام حامد رضا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جو طالب علم امتحانی سینٹر میں نقل کرتے ہیں، یہ نقل کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، اور میرے ماں باپ کے لیے میرے لیے بغیر حساب کتاب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ اور دھوکے سے کرے گا، ممتحن بھی آنکھ آڑے کان کرے گا کہ بھلے نقل کر رہا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی اپنی جو ڈیوٹیز کو دی گئی ہے نگرانی کی، جس کے پیسے لے رہا ہے، تو اس کے پیسے اس طرح کہ کس طرح اس کی روزی حلال ہوگی، جبکہ یہ اس طرح دھوکہ کرنے میں تعاون کرے گا۔ پھر امتحان کس بات کا؟ اگر نقل ہی کروانی ہے تو پھر امتحان تو نہ ہوا نا، یہ امتحان تو دماغ کا ہوتا ہے، اور نقل کرنے میں دماغ کا امتحان تو نہیں ہوا، تو اس لیے نقل کرنا بہرحال ہے تو جرم، اس سے بچنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ ریسٹورنٹس یا ہوٹلز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو مقدس الفاظ و نام پر مشتمل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر الرحمن ریسٹورنٹس یا بسم اللہ ہوٹل وغیرہ، تو عام بول چال میں ان الفاظ کا ادب نہیں ہو پاتا۔ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس طرح ریسٹورنٹس، ہوٹل، دکان وغیرہ کے ایسے کیا نام رکھے جائیں کہ جس سے بے ادبی نہ ہو۔ میرے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإياكم۔ دکانوں کے یا ریسٹورنٹ وغیرہ کے مقدس ناموں پر نام رکھنا یہ شرعاً تو درست ہے۔ اب یہ جو نام لے رہے ہیں، اب ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ درست طریقے پر نام لیں۔ تو جو بے ادبی کرے گا خود اس کا یعنی کہ الزام تو اسی پر ہے نا، کیوں بے ادبی کی۔ تاہم یہ کہ لوگوں کو بھی بے ادبی سے بچانے کے لیے اب دنیاوی کام ہے، پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مقدس چیز کا نام لے کر لوگ بولیں گے، جیسے کہ نام لے کر مثال دینے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ بھئی جیسے اچھا نام ریسٹورنٹ، کھانا معیاری نہیں ہوتا، گھٹیا ہوتا ہے، رف کوالٹی ہوتی ہے، اس طرح بھی لوگ باتیں تو کرتے ہوتے ہیں، اور وہ لفظ مقدس بھی ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، تو یوں بھی یہ مناسب لگتا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ دنیاوی کام ہے تو وہ دنیاوی نام رکھنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ وہ مقدس نام رکھنا ہے جائز، منع نہیں ہے شرعاً۔
मेरा भी यही जहन है कि मतलब नाम ऐसा हो कि लोग बेअदबी से बचें, खुद भी बेअदबी से बचें। फिर इनके कागजात होते हैं, इनके बाद शापर पे नाम मुकद्दस होते हैं, फिर लोग शापर फेंक देते हैं, डिब्बा फेंक देते हैं, थैली फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं जिसमें ये मुकद्दस नाम लिखे होते हैं। तो यूं भी इससे बचना ही मुनासिब, वरना फेंकने वाला खुद बेअदबी जो कर रहा है, ज़ाहिर इल्जाम तो उस पर है जिसने नाम लिख कर दिया मुकद्दस। उसने कहा तो नहीं था कि आप इसको डस्टबिन में डाल देना या फेंक देना। हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुकद्दस नामों का अदब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आबिद हुसैन अत्तारी गगो मंडी से अर्ज गुजार हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या आप मोबाइल की स्क्रीन पर अल मौत लिख सकते हैं कि जब मोबाइल की स्क्रीन ऑन करें तो सामने अल मौत लिखा हुआ आ जाए, इस तरह मौत की याद आती रहे? क्या इस तरह कर सकते हैं? मशवरा है, नेकी की दावत है, क्या है? ये तीनों चीजें इसमें। अच्छा अंदाज है अगर अल मौत लिखते हैं इसलिए कि मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो इबरत हासिल होगी, तो अच्छा अंदाज है। और दूसरों के लिए इस सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। आइए मदीना चैनल के नाज़रीन, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। हुजूर, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि बच्चे की इस्लामी तरबियत कब से शुरू की जाए और कैसे की जाए। देखा यह गया है कि बाज़ फंक्शनों के मौके पर, शादी ब्याह या दीगर तकरीबात के मौके पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं, उस पर जो ना वालिदैन उनके अप्रिशिएट करते हैं। इवन उनके कुछ और दीगर अफराद भी जब देखते हैं, बजाय उनको मना करने के वो उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा करना कैसा? देखिए, बच्चे जो ना, ये तो अभी तो नाबालिग है, इनका ये इस तरह की हरकतें करना ये काउंट नहीं होगा, लिखा नहीं जाएगा शरन। अगर ये गुनाह करते हैं तो ये गुनाह काउंट नहीं होगा। मगर हमें चाहिए कि बचपन ही से इनको ऐसा लिबास पहनाए ताकि बड़े होकर इनको तब्दीली में आजमाइश ना हो, समझ जाए। तो बचपन ही से, जब से ये समझदार होना शुरू हो ना, तब से ही इनकी तरबियत शुरू कर दी जाए। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ बाज़ होगा जो ना, उम्मूमन जो देखा जाता है, मजहबी लोगों की बच्चियों के मैंने देखे हैं कपड़े वगैरह के बिल्कुल जो ना इतने इतने होते हैं, तो यूँ बाल यहाँ लटक रहे होते हैं इतने इतने, और बिल्कुल यहाँ पे भी जो ना ये बिल्कुल चुस्त पजामे होते हैं, बिल्कुल चिमटे हुए, और फिर कमीज भी इतनी छोटी छोटी। तो अभी से जब इनको ये लिबास पहनेंगे तो फिर इनकी तो आदत बन जाएगी। फिर जब बड़ी होंगी और आप कहेंगे कि बेटा ये नहीं ये पहनना है, ये नहीं ये पहनना है, उसके लोग आजमाइश, फिर वो करेगी बहस, फिर बाप बोलेगा बदतमीज ये नहीं ये पहनना है। तो अब उसके दिल में जो ना ये फिर जब इसको मौका मिलेगा तो ये फिर नहीं मानती बास बच्चियां। तो बचपन ही से इनको सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनाया जाए। मर्दों के लिए जो है ना कि आधी पिंडी तक, आधी पिंडी से नीचे आधी पिंडी, तो औरतों के लिए भी यही है कि आधी पिंडी से नीचे कमीज हो, लिबास हो। अगर अब बदकिस्मती है कि पहले मर्दों की कमीज छोटी हुई, अब औरतों की कमीज भी छोटी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।